بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے نبی علیہ السلام کے والد محترم کا واقعہ بیان فرمایا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی پیدائش سے پہلے کچھ اللہ تبارک و تعالی غیبی اشارہ فرماتے ہیں جسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ خرق عادت جو واقعات پیش آتے ہیں، نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور نبی کے ماننے والے کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نبی کی وفات سے پہلے جو واقعہ پیش آتا ہے اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرماتے ہیں کہ اب دنیا میں ظلمت ختم ہونے والی ہے اور نور ہی نور اور اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ، بڑا واقعہ پیش آیا۔ یمن کا جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ عیسائی مذہب پر تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ لوگ کعبہ شریف جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، تو یمن کے مقام صنعاء میں اس نے ایک کعبہ بنوایا، انتہائی مرصع، مزین اور خوبصورت، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ وہاں نہ جا کر کے یہاں پر آ جائیں، وہ کعبہ کو چھوڑ دیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، عرب کو معلوم ہوا، تو بے چینی بڑھ گئی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ قبیلے کنانہ کے ایک شخص نے وہاں جا کر کے اس کو گندہ کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کے کچھ نوجوانوں نے جا کر کے اس کے قریب میں آگ لگائی، جس سے اس کا جو بنایا تھا، اس نے گرجا گھر بنایا تھا، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ابرہہ کو اپنی دولت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی حکومت پہ بڑا غرور تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کا جو گھر ہے کعبہ، اسے ہم ڈھا دیں گے۔ اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ اٹھانے کے لیے چلا۔ آنے کے بعد جب مکہ کے قریب وہ پہنچا تو وہاں کچھ اونٹ اور جانور چر رہے تھے، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب جو اس زمانے میں کعبے کے متولی تھے، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہ جو جانور ہے، یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ اس کعبہ کے متولی اور وہاں کے سردار کا ہے، تو اس نے خبر بھجوائی۔ آنے کے بعد بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں کعبے کی بات کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، کعبہ تو جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ جانے گا۔ میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں، میں اپنے جانور کو مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ انا رب الابل، اس نے کہا کہ میں جانوروں کا مالک ہوں۔ وللبیت رب یمنعہ، اور کعبہ کا جو رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ جو ہے بڑا عجیب و غریب سمجھنے لگا کہ عجیب و غریب ہے، ہم تو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور یہ کعبہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے، یہاں کا سردار ہے۔ چنانچہ اونٹوں کو لے کر کے عبد المطلب واپس آ گئے اور کعبے کی دیوار پہ آ کر کے لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے وہاں ایک دعائیہ اشعار پڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے مکان کی حفاظت فرما۔ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک وانصر علی آل الصلیب ودعا بدیہ اليوم ووعا بدیہ اليوم آلاک۔ اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی حفاظت فرما۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، ان کے صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ جروا جمیع بلادہم
والفیل کی یسب عیالکا، لشکر ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کر دے، عمدو حماک بکیدہم جہلا وما رقبو جلالکا، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں جہالت کی بنیاد پر، یہ قصد کیا ہے تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ یہ انہوں نے بڑے درد کے ساتھ دعائیہ اشعار میں اللہ کے سامنے دعا فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ چلو ہم لوگ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ پہاڑ پہ چلے گئے۔ ابرہہ جو ہے اپنے لشکر کو لے کر کے کعبہ گرانے کے لیے آگے آیا۔ اچانک چھوٹے چھوٹے پرندے غول غور جماعت در جماعت وہ پرندے آئے، ان کے چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور وہ انہوں نے مارنا شروع کیا، جس طرح سے تیر سے یا گولی سے بندوق نکلتا ہے، اس طرح سے مار مار کر کے فجعلہم کعصف معقول۔ قرآن پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سورہ فیل کو نازل فرمایا اور واقعے کی منظر کشی کی، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو بھوسا بنا دیا۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، اور ابرہہ کے بدن میں چیچک کے دانے نکل آئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا، بدن سے پیپ پر لہو بہنے لگا، اور اس کا ایک ایک عضو کٹ کٹ کے گر گیا، بالآخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کو مر گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان فرمایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے قریش کے لیے غیبی نصرت حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اس دنیا میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اور اللہ کے قبلے کی متولی اور محافظ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی۔ ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ مذہبی حیثیت سے یمن والے مشرکین مکہ سے اعلیٰ تھے، وہ اہل کتاب تھے اور یہ مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے پہلے یہ ان کی مدد فرمائی، اور کعبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہ نبی علیہ السلام کی وفات پیدائش سے 50 یا 55 دن کے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ محرم الحرام میں پیش آیا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن جمہور محدثین مؤرخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے زرقانی میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے۔ مصر کے مشہور حیات داں محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال 9 کو ہو یا 8 کو ہو یا 12 کو ہو، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تو 8 ربیع الاول کو لیا جائے تو یوم دوشنبہ مطابق ماہ 10 اپریل 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بے شمار اللہ کی رحمتیں ظاہر ہوئی۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آ رہے ہیں، یہاں تک مجھے گمان ہوا کہ وہ ستارے مجھ پر گر نہیں جائیں۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔
اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ ستاروں کی زمین کی طرف جھکنے کا اشارہ یہ تھا کہ عنقریب زمین کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی سے دور ہو جائے گی، انوار و ہدایت کے سے تمام زمین روشن اور منور ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں اور اپنی توفیق سے ان کی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ چنانچہ کعب احبار جو یہود کے بڑے عالم دین تھے، انہوں نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کی شان یہ ذکر فرمائی گئی ہے، محمد رسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب وملکہ بالشام، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت و سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کی زیر نگی آ جائے گا۔ چنانچہ ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتح ہو گیا۔ اسی بنیاد پر ولادت باسعادت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام کے محلات دکھلائے۔ بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے، وہ خاص طور پہ اس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور و نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جو اللہ نے اسراء فرمایا، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ کیا اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا؟ تو قریش نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ یہود نے کہا کہ اچھا آپ ذرا تحقیق کر لیں کہ آج کے شام میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے یا نہیں، جن کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوگی، مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ تحقیق کیا گیا، معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہے۔ چنانچہ جب اس کو معلوم ہوا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اے قریش واللہ یہ لڑکا تم پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق کے مغرب تک پھیل جائے گی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کسریٰ کے محل میں 14 کنگرے لگے ہوئے تھے، وہ گر گیا، اور ساوا کا جو نہر تھا اس کا پانی خشک ہو گیا۔ اور فارس کا آتش کدا، فارس والے یہ بتوں کی پوجا نہیں بلکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو اس کے یہاں 1000 سال سے کبھی آگ نہیں بجھی تھی۔ روزانہ لوگ اس میں تیل ڈالتے 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 آتے تھے، کبھی بجھنے اس کو نہیں دیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو فارس کا جو آتش کدا تھا 1000 سال سے روشن تھا، وہ بجھ گیا۔ جب کسریٰ کے محل کا یہ کنگرے جو تھے وہ گر گئے تو کسریٰ بڑا پریشان ہوا، لوگوں سے معلوم کرنے لگا کہ کیا کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو وہاں کا جو موذبدان تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات میں۔ پوچھا کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر کے تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے اس کی تعبیر پوچھی، اس نے کہا کہ شاید عرب میں کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا، واقعہ پیش آیا ہے۔ کسریٰ نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اور خواب کی تعبیر کے لیے اس زمانے کے بڑے عالم کے پاس لوگوں کو بھیجا۔
اور نعمان ابن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے اس کے پاس سوالات کو بھیجو اور اس سے مسئلہ یہ بات معلوم کرو، تعبیر معلوم کرو۔ تو نعمان ابن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا، خط لکھا، عبد المسیح سے پوچھا کہ آپ اس واقعے کے بارے میں بتائیے، اس خواب کے بارے میں بتائیے۔ تو عبد المسیح نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میرے ماموں ہی بتا سکتے ہیں جو انتہائی نزع کی حالت میں ہیں، بیمار ہیں۔ چنانچہ جلدی جلدی ان کے ماموں کے پاس، وہ اپنے ماموں کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ نزع کی حالت میں ہے، ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ انہوں نے جاتے ہی پوچھا کہ تم جو میرے پاس آئے ہو اس لیے آئے ہو کہ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدا کے بجھ جانے اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو میری بات سن لو، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے، فارس کی آگ بجھ جائے، تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا، اور ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگرے بادشاہت کریں گے، یعنی 14 کنگرے تھے تو 14 خلافت چلے گی، اور جو شے آنے والی ہے گویا کہ آ ہی گئی ہے، یہ کہہ کر کے سطیح کا انتقال ہو گیا۔ تو کسریٰ کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ 14 بادشاہت کا زمانہ گزرتا ہے، 14 بادشاہت آئے گی تو زمانے گزر جائیں گے، بہت لمبا عرصہ گزرا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زمانہ گزرنے میں وقت نہیں لگتا۔ چنانچہ 10 سلطنت تو کسریٰ کی 4 سال ہی میں ختم ہو گئی، اور باقی 4 جو بچی، جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت تک یہ حکومت ختم ہو گئی۔ اور کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسریٰ، اس کے بعد جب حضور نے علیہ السلام کے خط مبارک کو اس نے پھاڑا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ کے اب حکومت باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ 14 حکومتیں اس کی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک وہ ختم ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے آمد کے موقع پر اللہ کی طرف سے یہ معجزات کا ظہور ہوا، جو تمام صحیح کے صحیح روایتوں میں موجود ہیں۔ حضور کی ولادت کے بارے میں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ کھینچا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو میں سناتا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں جو نقشہ کھینچا ہے، آپ اسے پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ چمستان دہر میں 12 روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سروک سامانی سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر ریں کروڑوں برس صرف کیے، سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشمے براہ تھے، چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجزے ترازی موسیٰ، جانوازی مسیح، سب اسی لیے تھے کہ متا ہائے گراں شہنشاہ کونین کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرح فرخ فعال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیریں بیان میں لکھتے ہیں، آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدے فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصرہائے فلک بوس گر گئے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جحیم شر، آتش کدے کفر، آذر کدے گمراہی سرد ہو کر رہ گئی۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگے، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازے مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئی،
اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران حرم، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما، عزت و اجلال ہوا۔ اللہم صلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یہ مولانا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہور قدسی کا یہ اپنے محبت کے الفاظ میں انہوں نے پیش کیا، جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ انشاءاللہ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے حوالے سے مزید جو واقعات ہیں آپ کے سامنے پھر میں حاضر ہوں گا۔ ہمیں یہ اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب